نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آج اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ آپ کے ایک لائک سے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی اور مسلمان تک پہنچ جائے اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں ثواب ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں لائک کرنا لازمی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنی لائک ملتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ شب قدر کس طرح مل سکتی ہے اور شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، اس رات میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ شب قدر پانے کا آسان اور چھوٹا عمل میں آج آپ کے خدمت میں حاضر کروں گا۔ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں کہ کب ہو، البتہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرہ اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کریں۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعتیں پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعتیں تہجد پڑھ لے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اسے انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ کو۔ یہ نہایت جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شب قدر کی تعین اٹھانے کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب مقصود ہے، تاکہ امت مختلف طاق راتوں میں خوب عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات میں مخصوص وقت مخصوص عبادت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی راتیں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ نیز فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ لہٰذا امتی کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفل نماز، تلاوت، درود شریف، دعاؤں اور دیگر اذکار کا خوب اہتمام کرے۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں۔ اسی طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو خواہ ضروری لائک کر دینا تاکہ یہ کسی اور تک پہنچ جائے اور ویڈیو وائرل ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر کس چیز کے بارے میں آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں وہ بتا دیجئے، انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام، اللہ حافظ۔